ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابن عثیمین فاؤنڈیشن اور مسجد و مدرسہ سلفیہ انطاق الوداع کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس مبارک اجلاس عام میں شریک معزز علماء کرام اور دینی بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، ابھی آپ نے اصلاح معاشرہ کے مرکزی عنوان کے تحت دو اہم خطابات سماعت کیے ہیں، سنے ہیں۔ اس سے آپ کو ان دونوں خطابوں سے آپ کو اندازہ یہ ہوا ہوگا کہ معاشرے کے اصلاح میں اصل رول جو ہے عقیدے کا ہے۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو کہیں بھی بیلنس صحیح نہیں رہ سکتا۔ پہلا خطاب آپ نے سنا، عدل کا قیام، ظلم سے بچنے کا اصل ذریعہ اور سورس کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آدمی ظلم سے بچ نہیں سکتا۔ آپ چاہے جتنی تقریریں کرو جہیز کے خلاف، چاہے جتنی تقریریں کرو وراثت میں غصب کے خلاف، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ عموماً فائدہ وہی ہو رہا ہے انہی اللہ کے بندوں کے بیچ میں، انہی گھر والوں کے بیچ میں جن کے ہاں ایمان بیدار ہوتا ہے، جن کے ہاں اللہ کے ہاں حساب و کتاب اور ظلم کے تئیں پھر یہ احساس جاگتا ہے کہ یہ ظلم ہے، کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے، بہنوں کا حق مارنا ظلم ہے، حقداروں کا حق مارنا یہ ظلم ہے، اور ظلم کا حساب چکایا جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا کہ قیامت کے میدان میں سینگ والی ظالم بکریوں کو لا کر کے بلا سینگ والی بکریوں سے حساب اللہ تعالیٰ کرائے گا کہ انہوں نے دنیا میں اپنی سینگ کی طاقت کی بل پر بے سینگ بکری پر ظلم کیا تھا۔ تو اس سے بچنے کا ذریعہ ایمان ہی ہے۔ جب ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان پر کوئی بات یا کوئی اشتہار اور کوئی مطلب اجتماع یا اجلاس یا کانفرنس سنتے ہیں تو ہمارے دماغ معاشرتی اور سوشلی مطلب سبجیکٹ اور ایشوز پر جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایمان کا اصل مسئلہ ہے عقیدے کا۔ آپ دیکھیے ابھی شیخ کی تقریر ہو رہی تھی، شیخ اہل بیت اور صحابہ کرام کے مسئلے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ان کے سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ عقیدہ اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ اہل بیت سے ہمارا تعلق کیسا ہو، صحابہ سے ہمارا تعلق کیسا ہو، کیونکہ
ان سے بغض اور ان سے نفرت جب زندیقیت ہے یعنی کفر ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہو کہ میں راضی ہوں ان سے، اور ان کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہے ان سے، جن سے اللہ راضی ہے ان کے خلاف زبان کھولنا اور کوئی بھی سینٹینس اور جملہ نکالنا، یہ تو وہی ہے کہ آدمی سمجھتا نہیں کہ اس کے پیچھے ہمارا ایمان کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یعنی جیسے کوئی تال میل ہی نہیں ہے، بولتا ہے آدمی کچھ جیسے سمجھتا نہیں ہے کہ وہ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ تو بہرکیف اصلاح معاشرہ کی اس اجتماع میں، اس مبارک اجلاس میں، جس میں آپ آگے بھی ایک اہم خطاب ابھی سنیں گے انشاءاللہ، اس میں اصل چیز، بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا کام کر رہا ہے۔ اگر ہمارا ایمان، جتنا ہمارا ایمان کام کرے گا اتنا ہی سماج میں حقوق محفوظ ہوں گے، اتنے ہی حقوق محفوظ ہوں گے، جتنا ہمارا ایمان کام کرتا ہوگا، جتنا ہمارا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے بگاڑ، معاشرے کے فساد کب صحیح ہوں گے، ان کی اصلاح کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے اور اس ایمان کی بنیاد پر باتیں کرو گے، بولو گے کہ جو کچھ بولا جاتا ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، اسے لکھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر جواب دہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ بنیاد ہوگی تو تمہارے بگاڑ جو ہے وہ سدھار میں بدل جائیں گے، اصلاح ہو جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے، تقویٰ پر ہے، اور سچائی کی روش اختیار کرنے پر ہے۔ سچائی کی روش کیسے آدمی اختیار کرے گا؟ جب اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ سچائی بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑے شرف تک لے جانے والی ہے، سچائی جنت تک لے جانے والی ہے۔ تو جب یہ ایمان ہوگا تو آدمی سچائی پر ہوگا۔ جب یہ ایمان ہوگا کہ ظلم کا حساب چکانا ہوگا تو ظلم سے چوکنا ہوگا آدمی۔ ابھی شیخ ہمارے کہہ رہے تھے کہ طاقتور آدمی ظلم ڈھاتا ہے۔ اگر یہ ایمان ہو کہ مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور مظلوم ظالم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ والوں کی مدد ہوتی ہے۔ شیخ نے کچھ حوالے دیے، کہا کہ خلیفہ جب خلافت پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ظالم جو ہے وہ کمزور ہے چاہے جتنا طاقتور ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار اور خلافت اس کے ساتھ ہے، اور اصل تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور تائید اس کے ساتھ ہے جو مظلوم ہے۔ اسی لیے ڈرایا اللہ کے نبی نے، ڈرنا مظلوم سے ڈرنا، مظلوم کی بددعا سے ڈرنا کہ مظلوم تمہارے خلاف بددعا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کافر بھی بددعا کر دے گا اگر مسلمان کے خلاف وہ ظالم ہے، کافر کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی بددعا مسلمان کے خلاف قبول کر لے گا۔ تو ظلم سے کیسے بچے گا آدمی؟ معاشرہ تباہ ہے، فساد سے بھرا پڑا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سارے موضوع، بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں سب سے بڑا بنیادی پہلو یہی ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا، معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا بعض موقعوں پر جب کوئی بات کہی جاتی ہے، کسی بھی موضوع سلگتے ایشوز پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی بات ہونی چاہیے۔ چاہے جتنا سلگتا ہوا سوشل ایشو ہے، اس سوشل ایشو کا صحیح معنوں میں جیسے کہا جاتا سمادھان یا اس کے اندر سدھار یا اس کے اندر اصلاح، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں ایمان اور عافیت، ایمان کے بعد عافیت اور امن سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام امن ہے، عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن بھی نصیب نہیں ہوگا اگر ایمان کو شرک کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اب امن نصیب نہیں ہوگا
معاشرے کو ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی ریکوائرمنٹ امن کی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بات کرنے کے لیے ضروری ٹھہرا کہ نہیں کہ شرک کی تردید کی جائے اور ہم آپ جیسے عام لوگوں کو کھول کھول کر کے بتایا جائے کہ یہ شرک ہے، یا علی یہ شرک ہے، یا حسین یہ شرک اکبر ہے، لبیک یا حسین یہ شرک اکبر ہے، یا غوث شرک اکبر ہے، قبر پر جا کر کے کسی بھی کیسا بھی قبر والا اس سے مراد مانگنا اور مدد مانگنا شرک اکبر ہے، اس کا طواف کرنا یہ سب شرکیات میں سے ہے۔ اب آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں امن نصیب نہیں ہوگا اگر تم ایمان کے ساتھ شرک ملائے رہو گے، شرک لے کر کے چلو گے۔ اب مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ بھئی شرک پر بات کون کرے؟ عزت نہیں ملے گی اگر یہ عقیدہ نہیں رکھو گے کہ اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے بغیر نجات نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں ملے گی۔ تو بتانا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، ان کی مخالفت ذلت کی بنیاد ہے، سنتوں کی مخالفت ذلت کی بنیاد ہے، توحید سے دوری یہ جو ہے یہ ذلت کی بنیاد ہے، کامیابی اور نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو بالخصوص آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرات و خواتین، آپ کی تو توجہ خصوصیت کے ساتھ اس پر ہونی چاہیے کہ ہمارے بگاڑ کی بنیاد جو ہے ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، ہمارے ایمان کے ساتھ جو شرکیات ہماری کمیونٹی اور سماج میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ بنیاد ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا اس کے اندر پستی ہے یا کتنی کمزوری ہے یا کتنی لا علمی ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل جیسے 2 2 4 ہم جانتے ہیں، ایسے ہی ہمیں توحید اور شرک جاننا چاہیے، توحید اور شرک جاننا چاہیے، اور اس کی توحید کی عظمت پر باتیں ہو، شرک کی سنگینی پر بات ہو۔ کیا کبھی سوچتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال کیسے دی؟ جیسے بلندی سے کسی کو پستی میں پٹک دیا جائے، کہا جس نے شرک کیا تو گویا کہ اس کو بلندی سے پٹک کر کے ختم کر دیا گیا۔ تو کیا مسلمان ہے چوکنا؟ ہم چوکنا اتنے ہیں کہ شرک جو ہے بلندی پر پہنچے ہوئے کسی بھی شخص اور قوم کو پستی کے اندر پٹک کر کے اس کو بدحال کر دیتی، ختم کر دیتی ہے، اور سنت کی مخالفت ذلت کو پہنچاتی ہے، اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت جہنم کی راہ پر لے جاتی ہے۔ یہ مخالفت ہی ان کی جہنم کی راہ پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی مخالفت کی اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی تو یہ راستہ ہی مطلب برے انجام کا راستہ ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت اور ان کی راہ کی مخالفت، صحابہ کے راہ کی مخالفت کرے گا، اس پر چلنے کے بجائے اس کے خلاف چلے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم پر اگر آدمی ڈھیٹ ہو گیا، نصیحت نہیں حاصل کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم چھوڑ دیں گے اس کو اس روش پر، اور اس روش اس کو جہنم میں لے جا کر کے پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ آگے آپ سنیں گے، مختصر وقت بھی بچا ہے، اور میں تو صرف یاد دہانی کے لیے آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس مسجد سے ہمارا تعلق یہیں CGS کالونی میں 90 میں تھا، یہاں تب سے اس جگہ سے لگاؤ ہے۔ یہاں کوئی پروگرام ہو، کوئی سلسلہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ضرور آتا ہوں، ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ حافظ عبدالرب صاحب نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے رابطہ یہاں کے پروگرام کے لیے کیا، تو مجھے دوسری وجہ یہ تھی کہ اس رشتے اور نسبت کی بنیاد پر بھی مجھے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ اللہ کے فضل سے، اور میں اسے اپنے لیے بڑی عزت سمجھتا ہوں کہ محبت بھی بہت کرتے ہیں، اس لیے آپ کے بیچ میں حاضر ہوا۔ جنہوں نے مجھے دعوت دی سب کا شکر گزار ہوں، جو لوگ بھی اس پروگرام میں شریک کار ہیں، معاون ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اصلاً اخلاص عطا فرمائے، اصلاً اخلاص ہو۔ ہم اصلاح اپنی چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہو کہ اللہ کی توحید اور ایمان اور تقویٰ کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی، نہیں اصلاح ہوگی۔ اللہ سے ڈرے کہ نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر مسئلے کا تمہارے حل اللہ سے ڈرنا ہے. جو بھی مسئلہ اٹھا لو، جو بھی مسئلہ. ایک شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، آپ بتائیے وہ ظلم کر سکتا ہے اگر اللہ سے ڈرتا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جانوروں پر تم ظلم نہیں کر سکتے، جانور پر. اور بیویوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ بیویوں کے سلسلے میں سنو، مجھ سے نصیحت لو، نصیحت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ایک بیوی کو کہا کہ شوہر تمہارے لیے کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، بہت بڑا مقام رکھتا ہے. فرمایا گیا کہ اگر کہیں سجدے کی اجازت ہوتی دنیا میں کسی کے لیے تو کہا جاتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے. سجدے کی اجازت نہیں ہے تو دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ کتنا بڑا ہے. اللہ نے یہ درجے دیے ہیں، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، اور جب تک یہ تصور نہیں ہوگا یہ حقوق جاننے کے بعد بھی ہم ادا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے شیخ آپ کے محبوب خطیب جماعت کے معزز فاضل تشریف لا چکے ہیں اور آدھے گھنٹے کا وقت بچا ہے. میں انہی کلمات پر رخصت ہو رہا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اخلاص دے اور ہم سب کو تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے. ہر مسئلے میں ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ سے ڈرنا ہے، ایمان ہے، توحید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ کے تقوی پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں، آپ کے مسلک پر رہیں، صحابہ کے مسلک پر رہیں. اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو نبی کی سنت پر ہو، صحابہ کے مسلک اور طریقے پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.